اس لیے میں بھائی فکر آخرت، یہ لفظ یاد رکھو، فکر آخرت. جس مسلمان کو آخرت کی فکر نہیں، بس یہ دنیا کی فکر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ تعالیٰ فرماتے جو مجھ سے دنیا ہی مانگتا ہے، دنیا ہی مانگتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یا اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت دونوں جہان اچھے بنا دے، آپ کی اولاد کو بھی اچھا بنا دے، آپ کے گھر کو جنت کا نظارہ بنا دے، آپ کو صحت خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں، زندگی میں، عمل میں، کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. میں تو دعائیں کر رہا ہوں، کبھی رات کے وقت میرے لیے بھی کر دینا، یہ تمہارا فرض ہے دعا کرنا. اور رات کا جب ذکر آیا تو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے. چاہتے ہو ایسا نسخہ، ایسا عمل کہ آدمی بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے، کوئی کاغذات چیک نہ ہو، جی امیگریشن والے دیکھتے رہ جائیں، تو گزر جائے. ایسا بھی نسخہ حضور نے بتایا ہے، لیکن یہاں ممبر پر نہیں بتاؤں گا، کسی وقت بتاؤں گا جو پوچھنے کے لیے آئے گا. تو یہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آخری بات یہی ہے کہ فکر آخرت، اگر آج ہمارے اندر یہ خیال بیدار ہو جائے تو میری اس گفتگو کا جو پون گھنٹہ میں نے گفتگو کی ہے مجھے اس کا حاصل مل جائے گا. اور اس جگہ پر نظر رہے جس جگہ سب نے جانا ہے، مٹی ڈال دینی ہے. یہ دنیا کے سارے بکھیڑے یہی رہ جائیں گے. ہاتھ میں انگوٹھیاں اتار لیں گے، گھڑیاں اتار لیں گے، موبائل ہے لے لیں گے، کپڑے اتار لیں گے، کفن وہ پہنائیں گے جو کوئی بھی وہ کپڑا نہیں پہنتا، اور اٹھا کر مٹی میں رکھ کر مٹی ڈال دیں گے. کوئی وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بھی ہے. بس یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یہی طریقہ. اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ کوئی آج دن تک کیمرہ ایسا نہیں ایجاد ہوا جو آگے کی بات بتائے، بلکہ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر. رب نے کیا فرمایا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کمائیں کمائیں، کھائیں بنائیں، یہ کمانا بنانا سب کچھ ہی رہ جائے گا، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے، خیر وابقیٰ، کبھی ختم نہیں ہونے والی. جو جہاں گیا ہمیشہ کے لیے گیا، دوزخ میں گیا ہمیشہ کے لیے، جنت میں گیا ہمیشہ کے لیے. اور وہ جنت کی نعمتیں اگر یاد کرو نا، ایک ہی بات پر پھر اکتفا کر لیتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہوٹل پر جاتے ہو تو آرڈر دیتے ہو، پہلے ان کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو، پھر آرڈر دیتے ہو، پھر وہ لکھتے ہیں، پھر تیار کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے کھانا آتا ہے. اللہ پاک فرماتے جنت میں ایسا نہیں ہوگا، آرڈر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا، تمہیں ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہارے دل میں خیال آ جائے، ہم خیال جانتے ہیں، کھانا تیرے سامنے آ جائے. یہاں تک فرمایا ایک پرندہ اڑتا ہوا گزرے گا، جنتی کے سامنے سے پرندہ اڑتا ہوا گزرے گا، اور جنتی یہ خواہش کرے گا کاش یہ روسٹ ہو کر میرے سامنے آ جائے. حدیث میں آتے فوراً روسٹ ہو کر تیرے سامنے آ جائے. اور اس جنت کے متلاشی ہو. پھر بزرگ فرماتے ہمیں بڑی تعجب ہے اس آدمی پر بڑا تعجب ہے جو چاہتا تو جنت ہے اور ساری رات سو کر گزار دیتا ہے. نہیں پھر کچھ کوشش ہمت بھی تو کرنی چاہیے نا. اللہ پاک ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اور ہماری آخرت بہتر فرما دے.